سال جیوں یہ کچھ بھی نہیں ہے. زندگی میری تو اس موت کے بعد شروع ہونی ہے. یہ جو جس کی نگاہ میں موت کے بعد زندگی شروع ہونی ہے اس کے اندر یہ جو موت کے بعد والی زندگی پر ایمان ہوتا ہے, یہ ایمان انسان کے اندر بلند ہمتی پیدا کرتا ہے. کیوں؟ اب اس کو پتا ہے کہ میں یہاں مسافر ہوں, یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا. اب جب اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ میں مسافر ہوں تو پھر یہ کرتا کیا ہے؟ جب دو مسافر کسی ایک شہر کی طرف سفر کریں, ایک نے ایک دن رہنا ہو یا 2 دن اور ایک نے اس شہر میں 1 سال رہنا ہو, کیا دونوں کی تیاری یکساں ہوگی؟ آپ سے سوال ہے. یہاں سے 2 مسافر ایک ہی دن کراچی کے لیے روانہ ہو رہے ہیں, مثال دے رہا ہوں. ایک نے کراچی میں 2 دن گزارنے ہیں, ایک نے 1 سال گزارنا ہے. یہ دونوں جب جائیں گے تو یہ ظاہر ایک جیسا لے کر جائیں گے. کیوں ایک جیسا لے کر نہیں جائیں گے؟ اس لیے کہ ایک کو پتا ہے میرے دن ہی 2 ہیں, وہ جتنی بھی تیاری کرے گا وہ 2 دنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کرے گا. اور ایک کو پتا ہے میں نے 1 سال رہنا ہے, جس کو پتا ہے میں نے 1 سال رہنا ہے وہ جو تیاری کرے گا وہ اپنی 1 سال کے حساب سے تیاری کرے گا. اسی مثال کو اگر الفاظ بدل کر اس طرح کہہ دوں کہ ایک شخص کسی شہر میں 2 شخص داخل ہوئے, ایک گیا اس نے 1 مہینے کے لیے مکان کرائے پہ لینا ہے, دوسرا گیا اس نے اسی شہر میں مکان خریدنا ہے. کیا دونوں کو ایک جیسے پیسوں کی ضرورت ہے؟ نہیں. جس نے کرائے پہ لینا اسے 1 مہینے کے کرائے کی ضرورت ہے, اور جس نے مکان خریدنا ہے اسے مکان کی قیمت کی ضرورت ہے. یہ دونوں میں فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ دونوں کی منزل الگ الگ ہے, دونوں کی منزل کا نتیجہ الگ الگ ہے. جس نے 1 سال کراچی میں رہنا ہے وہ 1 سال کی تیاری کرتا ہے, جس نے مکان خریدنا ہے وہ مکان کی قیمت اکٹھی کرتا ہے, جس نے کرائے پہ لینا ہے اسے فقط کرائے کی ضرورت ہوتی ہے. سامعین محترم, بس جس کی نگاہ میں یہی زندگی ہے 4 دن کی, وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس کی فکر اور سوچ محدود ہوتی ہے اسی 4 دن کی زندگی کے اندر. لیکن علی والے وہ کون ہیں کہ جن کی زندگی محدود نہیں ہوتی, ان کو پتا ہے یہ 4 دن جو ہے یہ قید خانے میں ہے, زندگی تو اس قید خانے سے آزادی کا نام ہے. یہ جو ہمارا وجود ہے یہ ہماری روح کا قید خانہ ہے. جب تک روح اس وجود کے اندر رہے گی قید خانے میں رہے گی, لیکن جب اس وجود سے باہر نکلے گی تو پھر یہ آزاد ہو جائے گی, آگے ایک وسیع کائنات میں داخل ہو جائے گی. اب پتہ چلا کہ یہ جو وسعت نظری ہے نا انسان کی, یہ سب سے کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہدف بہت وسیع ہوتا ہے, چھوٹا ہدف نہیں ہوتا. اس زندگی کو زندگی نہیں سمجھتا. اس لیے شہداء کیا کرتے ہیں؟ شہداء آپ اور میں بھی مرتے ہیں, لیکن شہداء بھی مرتے ہیں. آپ کے اور میرے مرنے کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو مردہ نہ کہنا, لیکن شہید کے متعلق اللہ نے کہا خبردار, مردہ کہنا بھی نہیں, مردہ سوچنا بھی نہیں. جملے میں توجہ کیجیے گا, دو آیتوں میں الگ الگ تکلم خدا کا الگ الگ انداز ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ, خبردار ان کو نہ کہنا جو اللہ کی راہ میں قتل گئے. لیکن دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا, خبردار اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کے متعلق سوچنا بھی نہیں, یعنی سوچنا بھی نہیں, زبان سے کہنا بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شہید نے اس زندگی کو, اس 4 روزہ زندگی کو ترجیح نہیں دی, بلکہ اس زندگی پر اس حقیقی زندگی کو ترجیح دی ہے. اس کو اس حقیقی زندگی کی طرف کس چیز نے رہنمائی کی؟ یہ جو رہنما تھا اس کا وہ اسلام تھا. وہ کون سا اسلام تھا؟ وہ کربلا والا اسلام تھا. یعنی ایک کربلائی انسان کو یہ پتہ چل گیا کہ اگر ہم نے اس عارضی زندگی کو ابدی زندگی میں بدلنا ہے تو پھر ہم نے اپنی فکر کو وسعت بخشنی ہے, پھر اپنے اندر ہمت پیدا کرنی ہے, پھر اپنے اندر جرأت پیدا کرنی ہے. جب ہمت اور جرأت پیدا ہو جاتی ہے پھر ہوتا کیا ہے؟ اگر یہ ہمت اور جرأت علمی میدان میں پیدا ہو جائے تو آپ کے مکتب کے ایک بہت بڑے عالم ہیں, ان کا نام ہے سراج الدین سکاکی. نام کیا ہے؟ سراج الدین سکاکی. سکاک کہتے ہیں لوہار کو عربی میں. یہ لوہار کا کام کرتے تھے. 40 سال کی عمر میں ایک دن انہوں نے ایک منفرد قسم کا تالا ایجاد کیا. ان کو پتا چلا ہمارا جو اس وقت کا بادشاہ ہے جو بھی منفرد ایجاد کرتا ہے اس کو سامنے جب لے کر جاتے بادشاہ اسے انعام دیتا ہے. یہ منفرد اپنا بنایا ہوا تالا
لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچے. جب یہ دربار میں پہنچے بادشاہ نے ان کے استقبال کے لیے تیاری کرنا شروع کی. ایک منفرد ایجاد کرنے والا شخص میرے دربار میں آیا ہے, میں اٹھ کے کھڑا ہو کر اس کا استقبال کروں گا, اس کو انعام و اکرام دوں گا. یہ جا کر پہنچے, بادشاہ نے ان کے استقبال کیا, ان کو اپنے تخت پہ اپنے ساتھ بٹھایا. ابھی بٹھایا ہی تھا کہ نوکر نے آ کر کہا فلاں عالم آپ کو ملنے کے لیے آئے, فلاں عالم آپ کو ملنے کے لیے آئے ہیں. اب بادشاہ رکا نہیں بلکہ باہر نکل گیا, اس سے کئی میل دور جا کر اس عالم کا استقبال کیا. جب استقبال کرنے کے بعد وہ لے کر آیا, آگے آگے عالم دین تھا, پیچھے پیچھے بادشاہ تھا. بادشاہ نے اپنے دربار میں لا کر ان کو اپنی مسند پہ بٹھایا, خود ان کے سامنے شاگردوں کی طرح بیٹھ گیا. اس سارے منظر کو سراج الدین سکاتی دیکھ رہے تھے. جب وہ چلا گیا اس کے بعد سراج الدین اٹھے, اپنا تالا اٹھایا اور اٹھا کر کہا جو شخص یہ ہے میں بھی وہ بنوں گا, جو یہ ہے میں بھی وہ بنوں گا. عمر ہے 40 سال. باہر جا کر دربان سے پوچھا یہ آنے والا شخص کون تھا جس کا بادشاہ نے اتنا عزت و اکرام کیا؟ کہا یہ عالم دین تھے, یہ عالم دین تھے. کہا اچھا اس کا مطلب ہے ہمارا بادشاہ علم کی قدر کرتا ہے, اب میں عالم بنوں گا. چلے ایک مدرسے میں گئے, نے کہا آپ کی عمر زیادہ ہوگی آپ نہیں پڑھ سکتے. دوسرے مدرسے میں گئے, کہا آپ کی عمر زیادہ ہوگی آپ نہیں پڑھ سکتے. تیسرے مدرسے میں, کئی مدارس میں گئے, ہر ایک نے یہی کہا آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے. آخر میں ایک مدرسے میں گئے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو قبول کر لیتے ہیں لیکن ہماری ایک شرط ہے, ہم آپ کا امتحان لیں گے. کہا کیا امتحان لیں گے؟ کہا ہم آپ کو کچھ آج سبق دیتے ہیں, کل اگر صحیح یاد کر کے آپ نے سنا دیا تو آپ کا داخلہ ہو جائے گا, اگر صحیح یاد کر کے نہ سنایا ہم آپ کو نکال دیں گے. یہ گئے, پوری رات اور دن اس عبارت کو یاد کرتے رہے. دوسرے دن واپس آئے سنانے کے لیے, تو جب شاگردوں کے سامنے انہوں نے سنانا شروع کیا تو جو کچھ یاد کیا تھا یا جو کچھ انہوں نے بتایا تھا بالکل اس کے الٹ سنایا. ان کا الٹ سنانے کی وجہ سے سارے طالب علم ہنسے ان کے اوپر. اب یہ سر جھکا کر مایوس ہو کر باہر نکلے, پریشان تھے. اب میرے اندر تو صلاحیت ہی نہیں رہی, میں کیسے علم حاصل کروں. چلتے چلتے ایک مکان کے پاس سے گزرے, کیا دیکھا پرنالا لگا ہوا ہے مکان کے اوپر اور نیچے ایک پرنالے کے ایک سیاہ پتھر پڑا ہوا ہے. مکان سے اس پرنالے سے ایک ایک قطرہ پانی کا اس سیاہ پتھر پہ گرتا ہے. کب سے گرنا شروع ہوا یہ نہیں پتا, لیکن اس ایک ایک پانی کے قطرے کے گرنے کی وجہ سے اس سیاہ پتھر میں گڑھا بن گیا. یہ بڑی دیر تک وہاں پر کھڑے دیکھتے رہے اس منظر کو. آخر میں ایک جملہ کہا کیا میرا دل اس پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے؟ میرا دل اس پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. بس یہ کہہ کر واپس پلٹے اور پھر اس وقت تک گھر نہیں گئے جب تک اپنے زمانے کے جید عالم نہیں بن گئے. یہ چیز کس چیز نے اس شخص کو اپنے زمانے کا جید عالم بنایا؟ اس نے اس پانی کے قطرے اور پتھر میں پڑے ہوئے گڑھے سے ہمت لی. اس ہمت نے اس کو عالم بنا دیا. اگر ہمت ہار جاتا کبھی بھی عالم نہیں بن سکتا تھا. اس ہمت نے اسے عالم بنا دیا. اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کا انہار ترین ان کی کتابیں پڑھ کر آج مجتہدین بن گئے. سراج الدین سکاتی یہ ایک پہلو ہے. اگر انسان جب مشکل میں ہوتا ہے نا, مشکل کے بعد بعض اوقات اسے کسی چیز کی بہت زیادہ طلب ہوتی ہے, لیکن اس کے سامنے اس جیسی ضرورت رکھنے والا کوئی اور ہوتا ہے. اب یہاں پر اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. چیز سامنے آئی, اس کی بھی ضرورت ہے اور سامنے والے کی بھی ضرورت ہے. اب اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینا یہ ہر ایک انسان کا کام نہیں ہے. یہ ہر ایک انسان کا کام نہیں ہے. یہ کام وہی کر سکتا ہے جس نے اہل بیت علیہ السلام کے در سے رزق سخاوت لیا ہو, جس نے سورہ مبارکہ طاہر کی تفسیر پڑھی ہو کہ آل رسول اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کے مسکین یتیم اس اسیر کو کھلا دیتے ہیں. آل رسول اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کے مسکین یتیم اسیر کو کھلا دیتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ وہ مسکین کبھی آتا فرشتہ ہے,
لیکن آقا کہاں پر ہے؟ صلی علی تھکے تو نہیں ہے نا سر؟ ایک اور خوبصورت صلوات پڑھتے سر. اس قسم کی مثالیں رسول اللہ کے وفاداروں کی تاریخ میں بڑی بڑی ہیں. جنگ احد میں 9 یا 7 صحابی جو ایک ہی وقت میں زخمی ہو کر زمین پر تڑپ رہے تھے. ہر ایک کو پیاس لگی ہوئی تھی. تو اتنے میں ایک ستا پانی لے کر ان کے پاس آ گیا. اپنی پیاس کو بھی دیکھا, سامنے والے کی پیاس کو بھی دیکھا. اس نے کہا میرے مجھ سے زیادہ اس کی ضرورت ہے, اس کے لے کر جاؤ. اس کے پاس پہنچے, اس نے کہا مجھ سے زیادہ اس کی ضرورت ہے. ان کے پاس پہنچے, اس نے کہا مجھ سے زیادہ اس کی ضرورت ہے. یہ جس کے پاس لے کر گیا اس نے کہا میری ضرورت کم ہے, دوسرے کی زیادہ ہے. میری ضرورت کم ہے, دوسرے کی زیادہ ہے. میری ضرورت کم ہے, دوسرے کی زیادہ ہے. یہ 9 کے پاس گیا. سب نے کہا دوسرے کو. اب جب واپس پلٹ کر پہلے کے پاس آیا تو وہ پیاسا دائی اجل کو لپیٹ کر چکا تھا. یعنی اپنی موت قبول کر لی لیکن دوسرے کی موت قبول نہیں ہے. دوسرے کی ضرورت تو اپنی ضرورت پر ترجیح دے رہا ہے. اسی طرح دوسرے کے پاس کا وہ بھی شہید ہو چکا تھا. 9 کے 9 شہید ہو گئے لیکن اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دے کر دونوں کو بتایا. زخمی حالت میں اگرچہ پیاس بہت لگتی ہے لیکن یہ اسلام کی دی ہوئی ہمت ہے, وہ جرأت ہے. تو جرأت کیا سکھاتی ہے مجھے؟ میں اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دے سکتا ہوں. نظام یہی کربلا ہے. کربلا بھی انسان کو یہی سکھاتی ہے, اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینا. یہ کہاں سے لیا؟ یہ کربلا والوں کے آباء و اجداد سے سبق لیا تھا انہوں نے. امام حسن مجتبی علیہ السلام اور صلوات پر نام کی ذات کو مسند امامت پر تشریف فرما ہے کہ عبداللہ بن زبیر آئے. بہار الناس میں اس روایت کو نقل کیا اللہ تبارک و تعالی نے آئے. انہوں نے کہا کہ آپ کے بابا نے میرے بابا کے 80,000 دینار یا درہم, روایت میں اختلاف ہے, دینے تھے. امام اسلام نے انکار ہی نہیں کیا. تحریر کوئی نہیں ہے. دعویٰ کرنے والا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ آپ کے بابا نے میرے بابا کے 80,000 درہم یا دینار دینے تھے. امام نے فوراً 80,000 درہم دینار نکالے اور اس کو ہاتھ پر رکھے. وہ لے کر اپنے گھر پہنچا, اس نے تحریر نکالی تو تحریر میں لکھا تھا کہ عبداللہ بن زبیر نے مولا علی کو 80,000 درہم دینے تھے. یعنی مولا علی نے نہیں دینے تھے بلکہ عبداللہ بن زبیر نے دینے تھے. اب یہ 80,000 درہم وہ جو لیے تھے امام سے اور 80,000 درہم وہ جو اس کے باپ نے مولا علی کو دینے تھے, دونوں اٹھائے اور آ کر بارگاہ امام حسن مجتبی میں کھڑا ہوا. کہا مولا مجھے معاف کر دیجئے, مجھ سے غلطی ہو گئی. آپ کے بابا نے میرے بابا کے پیسے نہیں دینے تھے بلکہ میرے بابا نے آپ کے بابا کے پیسے دینے تھے. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اب وہ رقم بھی لے جائیں جو آپ نے دی ہے اور وہ بھی لے کر آیا ہوں جو میرے بابا نے آپ کے بابا کی دینی تھی. امام اسلام نے ان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر بس ایک جملہ کہا کہ جو میرے بابا نے آپ کے بابا نے میرے بابا کو دینی تھی وہ میں نے تجھے معاف کر دی, وہ میں نے تجھے معاف کر دی, اور جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے اسے تجھے بخش دیا. اس لیے تو زہرا کے نام کو دیتے ہیں پھر واپس نہیں لیتے. سبھی نے بتایا یہ کیا چیز ہے جو لٹا رہی ہے؟ یہ اسلام کی راہ میں یہ بلند ہمتی ہے انسان کی. ہم 10 روپے کسی کو نہیں دیتے قرضہ, لیکن امام اتنا بڑی مالیت ایک جملے میں دے رہی. کیا ہمت ہے انسان کے اندر؟ اگر یہ ہمت آ جائے نا ہماری قوم کے اندر, پھر ہماری قوم کے اندر کوئی یتیم بھوکا نہیں سوئے گا اور کوئی مسکین ایسا نہیں ہوگا جس کے سر پہ چھت نہ ہو. لیکن کب؟ جب ہم کربلا والوں کے دروازے پہ آئے. یہ ساری بلند ہمتی کربلا والے انسان کے اندر پیدا کرتے. اسی طرح اس بلند ہمتی کے ساتھ دوسری ایک ترین سے 10 منٹ اگر آپ اجازت ہے تو اور لگا لوں. آج دوسری ایک ترین سے اطمینان نفس. پہلی چیز بلند ہمتی ہے اور دوسری اطمینان نفس. انسان کے اندر
انسان کا نفس مطمئن رہے کس پر ہوتا ہم کو الہی پر. کب مطمئن ہوتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جب یہ ذکر خدا کے انسان کا دل خدا کے ذکر سے منور ہو جائے, جب انسان کے دل میں خدا آ جائے پھر انسان کا نفس مطمئن ہوتا ہے. اور یہ نفس مطمئنہ بھی ایک بڑی عالی ترین صفت ہے, اور اس صفت کی معراج بھی کربلا ہے. یہ صفت اس وقت انسان کو حاصل ہوتی ہے جب اس کا ایمان باللہ آخرت پر مضبوط ہو. اگر اس کا ایمان باللہ آخرت پر نہ ہو تو یہ انسان خواہشات نفسانی میں بہہ جائے گا. یہ انسان دنیا کی چہل پہل میں کھو جائے گا. یہ انسان, اور آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے ہیں جو دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں, جبکہ ان کے متعلق مولا کائنات نے ارشاد فرمایا تھا دنیا ایسے کماؤ جیسے تم نے سدا یہی لینا ہے, اور موت کے لیے ایسے تیار رہو جیسے اگلے ہی میں مر جانا ہے. یعنی دنیا کمانے سے منع نہیں کیا, دنیا میں کھو جانے سے منع کیا ہے. خواہشات رکھنے سے منع نہیں کیا, لیکن خواہشات کی ڈائریکشن صحیح ہونی چاہیے. اگر خواہشات بری ہوتی تو خدا ہمارے نفس میں رکھتا ہی نہیں, لیکن خواہشات کی ڈائریکشن صحیح ہونا. خواہش کیا کر رہا ہوں؟ جب انسان کی خواہش اس کے ارادہ عقل کے ماتحت ہو جاتی ہے تو یہ خواہش اسے نفس مطمئنہ کی منزل تک لے جاتی ہے, اور جب نفس مطمئنہ کی منزل تک لے جاتی ہے تو پھر دشت کربلا میں وہ صدا اٹھتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی. بلغا تو نفس مطمئنہ تمہاری, تو نے خواہشات کے مطابق زندگی نہیں گزاری بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزار کے آیا ہو. تو نے اپنے نفس کی نہیں سنی, خدا کی مرضی کو تو نے ہمیشہ ترجیح دی ہے. جب انسان اس منزل پر آتا ہے پھر انسان کو کربلا مجسم بھی نظر آتی ہے. ہر چیز کی مثال کربلا میں موجود ہے, لیکن اس کے مقابلے میں جو دین ہے وہ دین آبائی ہے. دین آبائی کیا ہے؟ دین آبائی یہ ہے کہ انسان کی سوچ خود سے شروع ہوتی ہے اور خود پہ ختم ہو جاتی ہے. اپنے خاندان سے شروع ہوتی ہے, خاندان میں ختم ہو جاتی ہے. اپنی برادری سے شروع ہوتی ہے, برادری میں ختم ہو جاتی ہے. اپنے علاقے سے شروع ہوتی ہے, علاقے میں ختم ہو جاتی ہے. اپنے ملک سے شروع ہوتی ہے, ملک میں ختم ہو جاتی ہے. یعنی یہ انسان اپنی ذات میں کھویا ہوا انسان ہے. یہ خدا کی ذات میں سمویا ہوا نہیں بلکہ اپنی ذات میں کھویا ہوا یہ انسان ہے. یہ کون سا انسان ہے؟ یہ وہ انسان ہے جو آبائی دین کا پیروکار ہے. اس کی نگاہ میں اس کے آباء و اجداد کی بنائی رسولوں کی طرح کوئی انگلی اٹھائے تو کبھی برداشت نہیں کرتا, لیکن اللہ کے دین کا جیسا بھی کوئی بڑا غلط کرے اسے کوئی پرواہ نہیں. اپنے آباء و اجداد کی کسی سنت کو مٹتا ہوا دیکھے پورے خاندان کو لے کر میدان میں کھڑا ہو جاتا ہے. یہ کام میرے باپ دادا کرتے تھے, تم کون ہوتے روکنے والے؟ لیکن اللہ کے دین کے لیے ایک لمحے کے لیے کھڑا نہیں ہوتا. اگر تم دین کربلا سے لیے ہے تو کربلا میں تو ایک ہی جملہ نظر آتا ہے, رضم قضاء, پروردگار تیری رضا پہ ہم راضی ہیں, وہ تسلیم امر, اور تیرے امر کے سامنے سر جھکاتے ہیں. جب میں خدا کی رضا پہ راضی ہی نہیں ہوں, میں تو اپنے باپ دادا کی رضا تلاش کر رہا ہوں, میں اپنے چودھری صاحب کی رضا تلاش کر رہا ہوں, میں اپنے ایم ایل اے کی رضا تلاش کر رہا ہوں, میں وزیر اعظم کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. خدا کہاں جاؤ گا؟ جن کے ہم پیروکار ہیں, جب وہ عمر ابن عبدالبر کے سینے میں سوار ہوتے ہیں اور وہ گستاخی کرتا ہے تو وہ اس کے سینے سے اتر کے دور سے ہو جاتے ہیں. جب سوال کرنے والا مولا کائنات سے پوچھتا ہے تو کیوں تو اتنے بڑے دشمن کے سینے پہ سوار ہوئے تھے؟ مولا فرماتے ہیں اس نے دو گستاخیاں کی میرے ساتھ. ایک میری ماں کے متعلق اس نے نازیبہ الفاظ استعمال کیے, تو میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا, روایت بیان کر رہا ہوں کہ اس نے پہلے میری ماں کی توہین کی اور اس کے بعد میرے چہرے پر اس نے اپنا تھوک پھینکا. اور جب اس نے گستاخیاں کی تو اب مجھے غصہ آیا اور علی نہیں چاہتا کہ میدان میں علی کی اپنی رضا خدا کی رضا میں شامل ہو. علی جو کام کرتے اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. حسین جو کام
کام بھی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. حسین کی اولاد نے اور حسین کے اصحاب نے جو عمل بھی انجام دیا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے. جب انسان اپنے آپ کو اس کی رضا کے ماتحت بنا لیتا ہے تو اس انسان کا نفس مطمئن ہوتا ہے. پھر اس کے لیے فرق نہیں پڑتا کہ یہاں رہے یا وہاں منتقل ہو جائے. اسی کو اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی اس کی رضا میں گزاری ہے, اس کی راہ میں نے اپنی زندگی گزاری ہے. میں خواہشات کا اسیر نہیں رہا, میں اپنے خاندان کا برادری کا اسیر نہیں رہا, میں کسی چودھری وڈیرے کا اسیر نہیں رہا, بلکہ میں خدا کی رضا کا اسیر رہا. تو کربلا خدا کی رضا کا بہترین مرکز اور نمونہ ہے. عزیز ہمت اگر سیکھنی ہے تو آپ کو کربلا کے علاوہ کہیں اور نظر نہیں آئے گی. مولا کائنات نے جب عمر بن عبد العزیز کو قتل کر دیا, تاریخ میں ہے عمر بن عبد العزیز کی بہن اپنی بھائی کے لاشے پہ آئی. اس نے اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھا اور دیکھ کر ایک عجیب جملہ کہا, اے میرے بھائی, جب تیری قتل کی خبر سنی تھی تو گھر سے میں ارادہ کر کے آئی تھی جب تک زندہ رہوں گی اس وقت تک تیرا ماتم کرتی رہوں, لیکن جب تیرے لاشے پہ آئی ہوں, تیرے قتل شدہ لاش کو دیکھا ہے تو یقین ہو گیا ہے تجھے قتل کرنے والا شریف تھا. جب تیرے لاشوں پہ آئی ہوں, تیری لاش کو دیکھا ہے تب مجھے یقین ہو گیا جس نے تجھے قتل کیا ہے وہ کوئی بہت ہی شریف تھا, اور اس کی اس شرافت مجھے مجبور کرتی ہے کہ تیرے لاشوں پہ نہ رہو. آپ تو ایسے شریف تھے کہ آپ کی شرافت کے قصیدے آپ کے دشمن نہ کرو. کاش آپ کی اولاد کے مقابلے میں آنے والے دشمن بھی ایسے ہوتے. کیا کیا ہے آل رسول کے ساتھ, کتنی ہمت ہے کربلا والوں میں. ایک 13 سال کا بچہ ہے, 3 دن کا بھوکا ہے, 3 دن کا پیاسا ہے. عاشور کی رات ہے. ایک مرتبہ اپنے چچا کے پاس آیا, آ کر سوال کرتا, چچا ان شہداء کی لسٹ میں میرا نام بھی ہے. 13 سال کا بچہ اپنے چچا سے سوال کرتا ہے, چچا ان شہداء کی لسٹ میں میرا نام ہے. امام نے یہ نہیں کہا تیرا نام ہے بنی. امام نے پلٹ کر سوال کیا کہ اس لسٹ میں علی اصغر کا نام بھی ہے. کوئی خبر نہیں کہا اس لسٹ میں علی اصغر کا نام بھی ہے. پتہ نہیں حسین کیا بولنا چاہتے تھے. ایک مرتبہ غیرت علمی جوش میں آئی اور کہا چچا کیا یہ بغیرت ہمارے خیمے میں گھس جائے. اللہ اکبر, کربلا ہے نا بغیروں, یہ کربلا ہے, یہ بغیرت ہمارے خیمے میں گھس جائیں گے. امام کہتے ہیں قاسم یہ خیمے میں نہیں گھسیں گے بلکہ علی اصغر کو میں میدان میں لے کر جاؤں گا. اس کے بعد امام نے عجیب سوال کیا, کیا بنوں گا کوئی فرق نہیں. تو بولتے قاسم بتا موت کو کیسے دیکھتے ہو, موت کو کیسے دیکھتے ہو. 3 دن کا شہزادہ قاسم 13 سال کا بچہ ہے, 3 دن کا بھوکا ہے, 3 دن کا پیاسا ہے. امام سوال کریں موت کو کیسے دیکھتے ہو. فرماتے اعلی من العصر, میں شیر سے زیادہ شیریں سمجھتا ہوں موت کو. یہ چچا اور بھتیجے کا مکالمہ رات کو ہوا. صبح جب عاشور کی جنگ شروع ہوئی نا بغیروں, علماء فرماتے ہیں کہ کربلا میں جینا مشکل تھا, مرنا آسان تھا. اس سے بڑا اور مسائل کا جملہ نہیں بتا سکتا. کربلا کو دشت ہے جس میں جینا مشکل تھا اور مرنا آسان تھا. امام حسین اتنے کریم ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو بھی مشکل کے لیے تیار کیا, اپنے اصحاب کو مشکل میں نہیں ڈالا. تو اس لیے اصحاب کو پہلے میدان میں بھیجا تاکہ یہ جلدی سے یہ مشکل سفر طے کر لے. اور جتنی زیادہ مشکلات میرے ہی خاندان پر آئی, جب سارے اصحاب شہید ہو گئے
تو روایت میں ہے سب سے پہلے بنی ہاشم میں جو بچہ میدان کے لیے آیا نام کے پاس میں شہزادہ قاسم تھا. بعض روایات میں شہزادہ علی اکبر کا ذکر ملتا ہے لیکن اکثر روایات میں شہزادہ قاسم سب سے پہلے آئے. امام علیہ السلام کے پاس آئے کہا چچا مجھے جنگ میدان میں جانے کی اجازت دیجیے. یہ اس 13 سال کے بچے کو کون سی چیز ہے جو کھینچتی ہوئی میدان میں لڑنے کے لیے آ رہی ہے؟ یہ اس بچے کی ہمت کربلائی ہمت تھی. امام کے پاس آ گیا. امام نے کربلا کی یہ روایت تھی کہ جو شہید میدان میں لڑنے کے لیے جاتا تھا اسے پیار مولا ابو الفضل العباس کہتے تھے اور جب وہ شہید ہو جاتا تھا اس کا لاش حسین اٹھا کے لاتے تھے. دونوں بھائیوں نے کربلا کو تقسیم کیا ہوا تھا. شہید کو تیار کر کے بھیجتے عباس تھے اور واپس اٹھا کے لاش حسین لاتے تھے. جب شہزادے نے کہا نا چچا مجھے جنگ کی اجازت دیجیے, میں نے روایت میں بڑی دیر تک حسین نے قاسم کو اپنے سینے سے لگائے رکھا. بڑی دیر تک روتے رہے اور ایک ہی جملہ کہتے رہے تم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے. اجرکم اللہ, خدا تو میں بڑے آرام سے مسائل پڑھنے کا عادی ہوں, مجھے کوئی جلدی نہیں ہے. آپ جتنے دن گزرتے جا رہے ہیں نا اتنے ہی کم دن کا مہمان رہ گیا زہرا بلال. اجرکم اللہ, یہی حق آل رسول کو فرصت ہونے کا. بڑی دیر تک مولا حسین نے شہزادہ قاسم کو اپنے سینے سے لگائے رکھا اور ایک ہی جملہ کہتے رہے بیٹا تو میرے بھائی کی نشانی ہو, میں تجھے کیسے میدان میں بھیجوں؟ تو میرے بھائی قاسم حسن کی نشانی ہے, میں تجھے کیسے میدان میں بھیجوں؟ ایک مرتبہ بتیجے نے چچا سے کہا کہ یہ جملہ میں نے اپنی ماں سے بھی کہا تھا لیکن ماں نے میرے بھائی کے ساتھ بابا کا یہ بنا ہوا تمیز کھول کے دیا تھا جو میرے بابا نے 28 سفر کی رات کو میرے بابی میں باندھتے ہوئے میری ماں کو وصیت کی تھی کہ جب زندگی میں کوئی مشکل وقت آ جائے, جب زندگی میں کوئی مشکل وقت آ جائے یہ تمیز کھول کے پڑھ لینا, اس کے بعد اس کو برابر کر لینا. کہا ماں کی ہمت نہیں ہوئی لیکن مالی کہتے تو اس سے مشکل وقت ہماری عمر اور کب آئے گا, اس لیے ماں نے تمیز کھول کے دیا ہے. جاؤ اپنے چچے سے کہو کھول کے پڑھ لے, آپ کے بھائی کی لکھی ہوئی تحریر ہے. تو مولا حسین نے تمیز کو کھولنا شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تمیز کو کھولا. سب سے پہلے بھائی کی تحریر تھی نا وہ اس کو چوما, پھر آنکھوں سے لگایا, لگانے کے بعد اس کو پڑھنا شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے بھائی حسین, میں جانتا ہوں آج کا دن تاریخ کا سب سے مشکل ترین دن ہے. اے بھائی حسین, یہ میرا بیٹا قاسم کا آپ کے پاس اجازت مانگنے کے لیے آئے تو اس کو حسن کی طرف سے فدیے کے طور میں قبول. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, خدا تمہیں کوئی غم نہ دے. میں نے آج تک اس شہزادہ دو شہزادوں کی شہادت میں کبھی پوری نہیں کری. ایک شہزادہ قاسم کی, ایک شہزادہ علی اکبر کی, یہ مجھ سے کبھی پوری شہادت نہیں پڑی جاتی. اگر بس میں جلدی جلدی گزر جاؤں گا شاید میں پورا مضمون نہ پڑھ سکوں. آپ نے دنیا کی حدیث ہو گئی, خدا اپنی لاشوں کو قبول کرے. خدا آپ کی آنکھوں سے نکلے ہوئے ان آنسوؤں کو دکھے, آپ کی آنکھوں کو خدا ایسا بنا دے وہ تیرے زمانے میں حسین کی دیوار کے قابل ہو جائے. اور ایک مرتبہ تحریر پڑھی, پھر چوما, کہ جاؤ قاسم اپنے چچا سے کہو پیار کرو. خدا کی قسم بڑا مشکل ہے میرے لیے پڑھنا. خدا مجھے ہمت کرنے دو چار جملے پڑھ سکوں. کہ جاؤ قاسم اپنے چچا سے کہو کہ آپ کو پیار کرو. اب مجھے بتاؤ عباس میں سرجری ہو اور مجھے کوئی کہہ دے کہ اس 13 سال کو نازک بدن قاسم کو پیار کر کے میدان میں بھیجنا ہے, کتنا مشکل ہوگا عباس کے لیے. اللہ کی قسم اکبر کو تیار کرنا آسان تھا, قاسم کو تیار کرنا مشکل تھا. عباس نے وہی عمل دہرایا جو حسین نے دہرایا تھا. قاسم کو سینے سے لگایا, پیشانی چومی, اس کے بعد سب سے پہلے زرا منگائی, قاسم کو سینے پر رکھی پوری نہیں آئی. دوسری منگائی,
قاسم کے سینے پر کیوں پوری نہیں آئی؟ پوری ذرا بتائی پوری نہیں آئی، اب تک جتنی ذرا بتائی کوئی بھی پوری نہیں آئی شہزادوں کے وجود پر۔ اس کے بعد سر پر جنگی خود منگایا، کوئی خود بھی شہزادوں کو سر پر پورا نہیں ہوا۔ اللہ جانے کس حالت میں مولا عباس نے شہزادہ قاسم کے سر پہ امامہ کپڑے کا باندھنا شروع ہوا۔ جب کپڑے کا امامہ سر پہ باندھنا شروع کیا، عباس کی آنکھیں سامن کے بادلوں کی طرح برس رہی تھی۔ ایک مرتبہ جب امامہ تیار ہو گیا نا لگاو، اب عباس نے اِنَّا لِلَّهِ اتنا چھوٹا بچہ ابراہیم لکھتے ہیں، سر میں خود نہیں ہے، جسم پر ذرا نہیں ہے، ہاتھ میں تلوار اٹھائی ہوئی ہے، پاؤں عورت رکاب تک نہیں پہنچ سکتے۔ حسین نے الوداع کہا جاؤ قاسم تجھے اللہ کے حوالے۔ قاسم میدان کی طرف چلے، ہمت کربلا والوں کی ہمت سے ان میں رہا بدارو۔ اب جب قاسم چلے، سامنے کا جو لشکر ہے اس کی تعداد معلوم ہے، 30,000 سے لے کر 80,000 تک، جو پانی بھی پیا ہوا ہے، کھانا بھی کھایا ہوا ہے، تازہ دم لشکر ہے۔ اس کے مقابلے میں 13 سال کا بچہ جو 3 دن کا بھوکا بھی ہے، 3 دن کا پیاسا بھی ہے، سر کا جنگی خود بھی نہیں، جسم پہ کوئی ذرا بھی نہیں، ہاتھ میں ایک تلوار پکڑی ہوئی ہے، گھوڑے پہ سوار ہے، جا کر لشکر کے سامنے کھڑا ہوا، فرمایا اے رسول، اے لشکر والوں مجھے پہچانو، انا قاسم ابن الحسن، میں قاسم کو لقب حسن ہوں۔ اجرکم اللہ، میں قاسم کا بیٹا حسن ہوں۔ اتنے میں اتفاق نہیں کیا، میں فوراً فرمایا میں نسل علی، مجھے پہچانو میں علی کی نسل سے ہوں۔ اور یہ کہہ کر 80,000 کے لشکر پہ اکیلا ٹوٹ پڑا یہ بچہ۔ جب انہوں شروع کی لڑتے لڑتے اور عمر صاحب کو میں عبد شامی سے کہا تھا اس بچے کا مقابلہ کرو۔ اس نے کہا میں 1,000 کے مقابلے میں لڑتا ہوں، اس بچے کے مقابلے میں جانا میری توفیق ہے۔ اس نے اپنا ایک بیٹا بیچا، پہلا قاسم نے سے باصرہ جہنم کیا، دوسرا بیٹا بیٹا اس کو بھی باصرہ جہنم کیا، تیسرا بیٹا بیٹا اس کو بھی باصرہ جہنم کیا، چوتھا بیٹا بیٹا اس کو بھی باصرہ جہنم کیا۔ جب چاروں بیٹے باصرہ جہنم ہو گئے، اب ارنب شامی خود آگے بڑھا، اس نے آ کر اس شہزادے پہ حملہ کیا۔ اللہ جانے کتنی پھرتی کے ساتھ اس 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے نے ارنب شامی پہ حملہ کیا۔ پہلے ہی وار میں عباس کے شاگرد